15 اگست کو پورے ہندوستان میں یوم آزادی منائی جاتی ہے، ترنگا لہرایا جاتا ہے، خوشیاں منائی جاتی ہے، مٹھائیاں اور چاکلیٹ تقسیم کیے جاتے ہیں۔ یہ دن اور اس کی خوشیاں جو اس ملک کو نصیب ہوئی وہ اس وجہ سے کہ ہمارے اکابر اور اسلاف نے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے جانوں کی بازی لگائی۔ اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس موقع کے اوپر جنگ آزادی کا مختصر تذکرہ کیا جائے۔ ہندوستان کو بہت لمبی کوششوں کے بعد، بہت ہی جد و جہد کے بعد آزادی کی نعمت حاصل ہوئی، جس کے پیچھے ہمارے اسلاف نے زبردست قربانیوں کا نذرانہ پیش کیا، جان و مال کی قربانیاں دی، تحریکیں چلائی، تختے دار پر چڑھے، پھانسی کے پھندے کو جرأت و حوصلہ اور کمال بہادری کے ساتھ بخوشی گلے لگایا، قید و بند کی صعوبتیں جھیلی اور حصول آزادی کے خاطر میدان میں جنگ میں نکل پڑے۔ آخرکار غیر ملکی یعنی انگریز ملک سے نکل جانے پر مجبور ہوئے۔ انگریزوں نے اپنے اقتدار کو قائم رکھنے کے لیے طرح طرح کی چالیں چلیں، تدبیریں کی، رشوتیں دی، لالچ دیے، پھوٹ ڈالو اور حکومت کرو کا اصول بنایا، فرقہ وارانہ اختلاف پیدا کیے، حقائق کو توڑ مڑوڑ کر پیش کیا، آپس میں غلط فہمیاں پھیلائیں، تاریخ کو مسخ کیا۔ انگریزوں نے ہندوستان کے معصوم باشندوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے اور ناحق لوگوں کو تختے دار پر لٹکایا، ہندوستانیوں پر ناحق گولیاں چلائی، چلتی ریلوں پر سے اٹھا کر باہر پھینکا، مگر ان کے ظلم و ستم کو روکنے اور غلامی کے طوق کو گردن سے نکالنے کے لیے مجاہدین آزادی نے ان کا مقابلہ کیا اور ملک کو آزاد کر کے ہی اطمینان کا سانس لیا۔ ہندوستان کی تحریک آزادی میں مسلمانوں کا حصہ قدرتی طور پر بہت ممتاز اور نمایاں رہا ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ جب انگریزوں نے اس ہندوستان کو اپنے قبضے میں لینا چاہا، اس وقت ہر جگہ مسلم حکمراں بیٹھے ہوئے تھے، مسلمانوں کی حکومت تھی، اور جب مسلمانوں سے اقتدار چھینا گیا اور ان کو اقتدار سے محروم رکھا گیا تو ان کو اقتدار سے محرومی کا دکھ اور درد صرف اور صرف ہوا تو مسلمانوں کو ہوا، انہیں حاکم سے محکوم بننا پڑا، اس کی تکلیف اور دکھ انہیں جھیلنا پڑا۔ اس لیے محکومیت اور غلامیت سے آزادی کی اصل لڑائی بھی انہیں کو لڑنی پڑی۔ عام طور پر کیا کہا جاتا ہے؟ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ انگریزوں کے خلاف محاذ آرائی کی آغاز 1857 سے ہو، حالانکہ یہ بالکل غلط ہے، جو جان بوجھ کر عام کیا گیا ہے تاکہ 1857 سے 100 برس پہلے جو جنگیں لڑی گئی اور جو محاذ آرائی ہوئی ان سب کو تاریخ کے غبار میں دبا دیا جائے۔ 1857 کے آغاز سے پہلے 1757 کے اندر جنگیں ہوئی، 1780 کے اندر جنگ ہوئی، 1767 میں جنگ ہوئی، 1791 میں جنگ ہوئی اور 1812 1831 میں جنگیں ہوئی۔ ان سب جنگ کے اندر جنہوں نے قیادت کی ہے، جو امیر بن کر رہے ہیں، ان سب کے اندر مسلمان ہی مسلمان ہیں۔ سراج الدولہ جو انگریزوں کے بڑھتے ہوئے قدم کو روکنے کے لیے، اور انگریز جب اس ہندوستان کے اندر جب انہوں نے قدم رکھا، اس وقت سے سراج الدولہ پلاسی کے میدان میں ان سے جنگ کی، اور سراج الدولہ کا وزیر میر جعفر کی غداری کی وجہ سے ان کو شکست ہوئی۔ اس کے بعد جب سراج الدولہ شہید ہو گئے تو
حیدر علی اور ان کے بیٹے ٹیپو سلطان شہید علیہ رحمہ انگریزوں سے لڑنے کے لیے میدان میں اترے، اور ٹیپو سلطان شہید علیہ رحمہ 1782 میں حکومت سنبھالی، حکمراں بنے، اور 1783 کے اندر پہلی جنگ انگریزوں سے لڑی اور 1784 میں فتح پائے اور انگریزوں کو شکست ہوئی۔ انگریزوں نے انتقام لینے کے چکر میں 1792 میں پھر انگریزوں نے حملہ کیا، اور حملہ کرنے کے بعد میر صادق کی بے وفائی کی وجہ سے اور اپنی ہی فوج کی غداری کی وجہ سے ٹیپو سلطان شہید علیہ رحمہ کو معاہدہ کرنے پر مجبور ہو گئے۔ پھر 4 مئی 1799 کو سرنگا پٹنم کے معرکے میں ایسٹ انڈیا کمپنی سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ اس کے بعد انگریزوں نے کہا کہ اب سے ہندوستان ہمارا ہے۔ اس کے بعد انگریز جنگیں لڑتے ہوئے دہلی کی طرف بڑھ رہے تھے۔ اس وقت دہلی کے سب سے بڑے عالم اور امام الہند حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ، انہوں نے ان کے خطرے کو محسوس کیا اور ان کی مخالفت کی، جس کی وجہ سے انہیں بہت ہی مشقتیں برداشت کرنی پڑی اور بہت ہی زیادہ ان کے اوپر ظلم کیا گیا، لیکن پھر بھی یہ پیچھے نہ ہٹے۔ لیکن آخر کے اندر 1765 میں یہ بھی وفات پا گئے، تو ان کے لائحہ عمل کو آگے بڑھانے کے لیے ان کے فرزند حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ رحمہ میدان میں اترے، جبکہ ان کی عمر صرف 17 سال کی تھی۔ 1803 کے اندر جب انگریزوں نے دہلی پر قبضہ کر لیا اور یہ فارمولہ اختیار کیا، خلق خدا کی، ملک بادشاہ کا اور حکم ہمارا، اس وقت حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ رحمہ نے جہاد کا فتویٰ جاری کر دیا اور یہ کہا کہ آج ہمارا ملک غلام ہو گیا، اور اس ملک کو آزاد کرنے کے لیے ہم پر فرض ہے کہ ہم اپنے جان و مال سے جہاد کریں۔ یہ جرأت مندانہ اعلان ایسے وقت میں کیا گیا کہ جبکہ انگریز کے جاسوس ہر جگہ پھیلے ہوئے تھے۔ اگر کسی کو انسان اس وقت بند کمرے میں بھی اس کے خلاف کچھ کرتا تو فوراً اس کے پاس بات پہنچ جاتی۔ اس فتوے کی وجہ سے حضرت نے بڑی تکلیفیں اٹھائی، یہاں تک کہ ان کو زہر بھی دے دیا گیا، لیکن پھر بھی حضرت پیچھے نہ ہٹے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ رحمہ نے اپنی کمزوری کے باوجود، پیرانہ سالی کے باوجود وطن کی آزادی کے لیے اپنی جد و جہد کا سفر جاری رکھا اور اپنے مقصد سے پیچھے نہ ہٹے، بلکہ انہوں نے 2 کمیٹیاں بنائی۔ ایک کمیٹی کی باغ ڈور اپنے ہاتھوں میں رکھی اور اس میں شاہ محمد اسحاق دہلوی علیہ رحمہ، مولانا شاہ محمد یعقوب دہلوی علیہ رحمہ، مفتی رشید الدین دہلوی علیہ رحمہ وغیرہ جیسے حضرات موجود تھے، ان کے اندر اولو العزم حضرات شامل تھے۔ اس کمیٹی کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ جہاد کے اصل مرکز کو اس کے اصل کردار کے ساتھ باقی رکھے، تاکہ اس کے ذریعے ایک ایسی نسل کی آبیاری کا سلسلہ جاری رہے جو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے طے کردہ خطوط کے مطابق منبر و محراب کی زینت بنے، اور زینت بننے کے ساتھ ساتھ وہ محاذ جنگ پر دشمنوں سے طاقت آزمائی کی صلاحیت بھی رکھتی ہے۔ اور دوسری کمیٹی کی قیادت حضرت سید احمد شہید علیہ رحمہ کے سپرد کی گئی، اور حضرت شاہ اسماعیل شہید علیہ رحمہ اور مولانا عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ کو ان کا خصوصی مشیر رکھا۔ اس کمیٹی کی ذمہ داری یہ تھی کہ ملک بھر میں گھوم کر اور ملک بھر میں جا کر عوام اور خواص ہر ایک کے اندر انقلاب کا جذبہ پیدا کرے، ہر ایک کو ٹریننگ دے اور ہر ایک کو مالیہ فراہم کرے، مال وغیرہ دے۔ چنانچہ حضرت شاہ احمد شہید علیہ رحمہ نے پورے طور پر خود کو جہاد کے لیے 1824 کے اندر سپرد کر دیا، وقف کر دیا۔ اس کے بعد 1818 سے لے کر
1831 کے بیچ میں چھوٹی اور بڑی جنگیں ہوتی رہی، اور 1831 کے اندر حضرت سید شاہ احمد شہید علیہ رحمہ اور حضرت شاہ اسماعیل شہید علیہ رحمہ 1831 کے اندر وہ بالا کوٹ کے میدان کے اندر جہاد کرتے ہوئے شہید ہو گئے، جس کے اندر ہزاروں مسلمان اور ہزاروں مسلمان اس کے اندر شہید ہوئے۔ اس کے بعد 1857 کی جنگ ہوئی، جو شاملی کے میدان کے اندر، جس جنگ کے اندر ہر ایک انسان کیا کہتے مسلم، غیر مسلم اور دوسرے طبقے کے سارے لوگ اس کے اندر شریک ہوئے، اور ان کی قیادت امیر حاجی امداد اللہ مہاجر مکی علیہ رحمہ نے کی۔ اس جنگ کے اندر 1857 کی جنگ میں بظاہر شکست ہوئی، مگر یہ شکست نہیں، فتح تھی۔ 1857 کی جنگ کے اندر علماء کرام نے باقاعدہ جنگ میں حصہ لیا۔ 1857 کی جنگ کے اندر 2 لاکھ کے قریب مسلمان شہید ہوئے، جس کے اندر سے 51,500 علماء کرام تھے۔ انگریز علماء کے اتنے دشمن تھے کہ داڑھی اور لمبے کرتے والوں کو دیکھتے ہی پھانسیاں دے دیتے تھے۔ اس کے بعد 1919 کے اندر جمعیت علماء ہند کا قیام عمل میں آیا، جس کا بنیادی مقصد وطن کی آزادی تھی۔ اس کے بعد بہت سی جنگیں ہوئی، اور 15 اگست 1947 کے اندر یہ ملک انگریزوں کی چنگل سے آزاد ہوا۔ ہندوستان کو طویل جد و جہد کے بعد آزادی کی نعمت حاصل ہوئی۔ 15 اگست 1947 کو آزادی کا سورج طلوع ہوا۔ میرے دوستو، اتنے قربانیوں کے بعد یہ ہندوستان آزاد ہوا۔ جب پڑا وقت گلستہ پہ تو خوب ہم نے دیا، جب بہار آئی تو کہتے ہیں تیرا کام نہیں۔ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے۔ اتنی قربانیوں کے بعد یہ ہندوستان آزاد ہوا، اور آج ہم 15 اگست کے دن ان قربانیوں کو یاد کرنے کے بجائے، ان قربانیوں کو دہرانے کے بجائے، اور ان قربانیوں کو بچوں کے سامنے پیش کرنے کے بجائے، ہم 15 اگست کے دن ڈراموں کے اندر، ڈانس اور ناچنے کے اندر اور ناٹکوں کے اندر اس 15 اگست کے دن کو گزار دیتے ہیں۔ حالانکہ اس دن کے اندر ہمیں اپنے اکابرین کی، ہمارے اسلاف کی کارگزاریوں کو دہرانے کا دن ہے، اپنے ایمان کو تازہ کرنے کا دن ہے،